اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی سامعین محترم، کاروان عطرت اور ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خیر و عافیت و صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے آپ کا سفر، زندگی کا سفر اس منزل مقصود کی جانب روانہ ہوگا کہ جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، خلق نہیں کیا میں نے جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ خوب عزیزان گرامی، شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ سمالی کے سلسلے میں ہم یہاں تک آگے بڑھے کہ ہم نے پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کیا کہ وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ مَلَكٌ كَرِيمٌ يَأْتِيكَ عَنَّا بِعَمَلٍ قَبِيحٍ، پروردگارہ ایک لمحہ نہیں گزرتا کہ تیرے جانب ہمارے طرف سے ایک فرشتہ کوئی برا عمل ہمارا نہ لے آئے، کوئی نیگیٹو رپورٹ نہ لے آئے تیرے پاس۔ اور یہ ایک کریم فرشتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا پولیس مین بنا ہوا ہے اور اس کا شوق ہے کہ ہمارے کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات کو تجھ تک پہنچائے، بلکہ نہیں، یہ کرامت کے تمام معیاروں کے بعد ہمارا یہ حال ہے۔ یعنی ہم پر جسے تو نے مقرر فرمایا ہے یہ بھی ایک کریم فرشتہ ہے، تب بھی ہماری برائی اور پستی اور تیرے سامنے بندگی کے برے انداز کا یہ عالم ہے کہ ایک لمحہ نہیں گزرتا کہ ہماری طرف سے کوئی نیگیٹو رپورٹ تجھ تک نہ پہنچے۔ وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ، اور آگے بھی ایسے ہونے والا ہے۔ اب اس کو کبھی ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں ہم یہ تو عرض کر رہے ہیں کہ آج تک ایسا نہیں ہوا، لیکن ہم آئندہ کے لیے بھی یہ عرض کر رہے ہیں، اور یہ بات اس سے مرتبط ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سید الساجدین علیہ السلام بھی جب پروردگار متعال کے بارگاہ میں گفتگو فرماتے، مناجات فرماتے ہیں، تو انہی الفاظ سے مناجات فرما رہے ہیں۔ وہ فار ایگزامپل انہوں نے دعا سے پہلے ہم سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے دعا ہے اور میں جب پروردگار متعال سے گفتگو کرتا ہوں تو میرے پھر گفتگو کا انداز الگ ہوتا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، دیکھیے بندگی کا اور ربوبیت کا بیچ کے جو رشتہ ہے اس میں سید الساجدین بھی خداوند متعال کے بندے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدا کے بندے ہیں، اور ہم بھی پروردگار متعال کے بندے ہیں۔ تو اس کی وجہ پر کبھی غور کرنا پڑے گا کہ کیا ہے وہ وجہ کہ جس کے باعث انسان جتنا کمال پاتا رہتا ہے، جتنا کمال کی منزلوں پر آگے بڑھتا ہے، اتنا اس کو اپنی خامیوں اور برائیوں کا زیادہ احساس ہوتا ہے، اتنا اس کو اس بات کا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے آپ کی جانب اشارہ، یعنی آپ کو ایک اشارتاً ایک بات بھی بتائی کہ جس میں ہم نے کہا کہ بعض لوگ جب بد پرہیزی کرتے ہیں اور صحت کا خیال نہیں رکھتے تو اگرچہ کہ بد پرہیزی کے اور صحت کو خیال نہ رکھنے کے آثار نمایاں ہوتے، شوگر ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، وزن زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان سے سوال کریں اور پوچھیں کہ آپ پرہیز کرتے ہیں، وہ کہیں گے بالکل ہم کھانے کا سب چیز کا خیال رکھتے ہیں، ہم تو بہت تھوڑا سا ہی کھاتے ہیں۔ لیکن پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیونکہ تربیت نہیں ہوئی، بتایا نہیں گیا، آگہی نہیں ملی کھانے کے حوالے سے، ورزش کے حوالے سے، لہٰذا وہ کلچر ہی نہیں ہے، وہ ذہنیت ہی نہیں ہے جس سے انسان اپنے ضعف کو ایویلویٹ کر سکے۔ جن چیزوں میں ہماری بچپن سے عادت ہوتی ہے ان چیزوں میں ہم اپنے ضعف اور قوت کو بہت اچھی طرح دیکھتے ہوئے آگے پیش رفت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بندگی کے معیارات میں، بندگی کے راہوں پر کیونکہ ہمیں تربیت نہیں ملی، کیونکہ درسگاہوں سے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ سے وہ الفاظ جو بندگی کے راہوں پر بیان ہوئے تھے آشنائی نہیں ملی، تو اسی لیے شاید ہمیں اندازہ ہی نہ ہو کہ کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہر لمحہ ہمارے جانب سے تیری طرف کوئی برا عمل آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ضروری نہیں کہ دعا کے تمام جملات کو ہم 100% آج ہی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں، یہ ایک ابتدائی مطالعہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جیسے جیسے زندگی کے مراحل میں مطالعہ کرتے رہیں گے ویسے ویسے نئے ابواب ہمارے سامنے دعا کے کھلیں گے۔ تو پھر ہم نے پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ لیکن پھر بھی اس کا باعث نہیں بنتا کہ تو مستقل طور پر ہمیں اپنی نعمتوں میں غرق نہ رکھے۔ یہ نہیں کہ ہمیں اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازتا رہے، نہیں، ہمیں غرق نہ رکھے۔ یا پھر ہم نے پروردگار متعال کے بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کی۔ اب آتے ہیں اس مرحلے پر جس میں ہم پھر ایک عجیب جملہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پروردگارہ انت، یہ وہ حصہ ہے جہاں سے آج کا ہمارا مطالعہ
آغاز ہوگا انت الہی اوسع فضلا، پروردگارہ تیرا فضل اس سے کئی گنا زیادہ وسیع تر ہے، وَأَعْظَمُ حِلْمًا، تیرا حلم، تیرا صبر، تیری بردباری اس سے کئی گنا زیادہ عظیم تر ہے۔ اچھا کس چیز سے عظیم تر ہے؟ وہ یہ چیز ہے من ان تقایسنی بفعلی و خطیئتی، اس سے کئی گنا عظیم تر ہے تیرا فضل، وسیع تر ہے تیرا حلم، کہ تو ہمارا مقایسہ کرے ہمارے فعل اور خطا کے ساتھ۔ آپ تصور کریں کہ اگر پروردگار متعال کے بارگاہ میں حاضر ہو اور پروردگار متعال ہم سے صرف اتنا کہے کہ تم آئے ہو میرے بارگاہ میں، یعنی یہاں پر کیا ہوا؟ یعنی ہم اور ہمارے فعل کا مقایسہ ہوا، یعنی تمہاری ویلیو، تمہاری قیمت، تمہاری ارزش تمہارے فعل کے حساب سے اگر میں اس کو ایویلویٹ کرنا چاہوں اور تمہیں کوئی ارزش دینا چاہوں تو تمہاری کیا ارزش ہے؟ اگر پروردگار متعال ہم سے ایسا کہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، جس کے در پر ہم حاضر ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ اس نے ہمیں مہمان بنایا ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان میں مہمان بنائے۔ آپ صرف احادیث اور روایات اور دین کے ریکمنڈیشنز اور آداب کو چھوڑ کر صرف یہ دیکھیں کہ عرب کے یہاں مہمان کی کیا فضیلت اور کیا حیثیت ہوتی تھی اور وہ کس طرح مہمانوں کو نوازا کرتے تھے، یعنی یہ ایک ان کے پازیٹیو پوائنٹس میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اسلام جب آیا تو اس نے تو مہمانوں کے حوالے سے چار چاند لگا دیے آداب میں اور مہمان نوازی کے رسومات میں۔ اب ہمیں پروردگار متعال نے مہمان بنایا ہی اسی لیے کہ ہم امنیت کا احساس کریں، ہم اس بات کو احساس کریں کہ اب ہماری ایویلویشن، اب ہماری ارزش جو ہے وہ ہمارے کاموں کے ذریعے، اعمال کے ذریعے نہیں رکھی جانے والی، بلکہ اس کا مقایسہ پروردگار متعال کے فضل اور حلم سے ہونے والا ہے۔ پروردگار متعال کا فضل ہمارے گناہوں کی بخشش کروائے گا، اور پروردگار متعال کا حلم اس بات کا باعث بنے گا کہ ہمارے عذاب میں جلدی نہ ہو۔ پروردگارہ انت اوسع، انت الہی اوسع فضلا واعظم حلما من ان تقایسنی بفعلی و خطیئتی، پروردگارہ تو اس سے اتنا بڑا ہے، تیری ملک و سلطنت اس سے اتنی زیادہ عظیم ہے، تیرا فضل اس سے کئی گنا زیادہ وسیع تر ہے، تیرا حلم اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اچھا اس کی مثال پھر نہیں مل سکتی، یہ دنیا کے لوگ قطعاً ایسے نہیں ہوتے، نہ دنیا کے لوگوں میں فضل اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے قریب ہوتا ہے، نہ دنیا کے لوگوں میں حلم اتنا قریب ہوتا ہے۔ ہاں اہل بیت علیہ السلام کے در پر اگر جائیں تو اس کی سینکڑوں مثالیں ملیں گی، بلکہ ہزاروں مثالیں ملیں گی کہ جہاں پر انہوں نے بدترین اپنے دشمنوں کو ایک ایسے حلم سے نوازا، ایسے فضل سے نوازا کہ جس کی صرف ان سے توقع رکھی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی ہمیں ملا۔ تو یہ مثالیں ہم اگر اہل بیت علیہ السلام کے واقعات میں پڑھیں تو ہمیں بہت واضح طور پر نظر آئیں گی، لیکن آج کل کے انسانوں میں جتنا بھی آپ ڈھونڈنے تلاش کریں تو یہ اس طریقے کی کوئی بھی ایگزامپل نہیں ملتی جس میں آپ اس کو ذرہ برابر بھی احساس کر سکیں کہ کسی کے فضل کا وسیع ہونا، اور کسی کے، بلکہ یہاں پر تو جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، چاہے اب دین یا دنیا کے لحاظ سے، تقریباً اب آپ کی ایویلویشن اور آپ کی قیمت گزاری جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے تو آپ کے فائنینشیل بیک گراؤنڈ پر ہوتی ہے کہ آپ کتنے صاحب دولت ہے، آپ کو کتنا پروردگار متعال نے دولت سے نوازا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے سوشل سٹیٹس اور صاحب حیثیت ہونے کے، اور آپ کتنے پاورفل ہیں، اور اس کے بعد کہیں جا کے آپ کے کوئی علم کو بھی دیکھا جائے، یا اگر آپ کے تقوی و معرفت کو بھی دیکھا جائے۔ دیکھیں بس یہاں پر بھی معیارات چلے آ رہے ہیں، لیکن پروردگار متعال کے بارگاہ میں ہم کیا عرض کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ پروردگارہ سوشل سٹیٹس تو دور کی بات، علم ہونا نہ ہونا دور کی بات، اچھائیاں انسان کے اندر ہونا نہ ہونا دور کی بات، تو انسان کے فعل کو انسان کی ذات کے ساتھ مقایسہ کرتا ہے ہی نہیں، یعنی بات مقایسے کے لیول پر پہنچتی ہی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی تیرے در پر آتا ہے، اس کی ارزش ہوتی ہے تیرے دربار میں، اس کی اتنی قدر و منزلت ہوتی ہے تیرے بارگاہ میں کہ تو آیتوں کے بعد آیتوں اس کے لیے نازل کرتا ہے۔ کبھی تو فرماتا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس پر
اسراف کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، حدیں پار کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پروردگار متعال کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یا تو کبھی فرماتا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پروردگار متعال ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. بس عزیزان گرامی، یہ وہ مراحل ہیں کہ جن کی جھلک ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے کردار میں نظر آتی ہے، یا تو پھر وہ ہمیں پروردگار متعال کی جانب سے اخذ کر کے یہ باتیں ہمیں بتا سکتے ہیں، ورنہ عام دنیا میں رہتے ہوئے عام لوگوں میں اس کی جھلک بھی نظر نہیں آتی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دعائیں جو ہیں صحیفہ سجادیہ یا دوسری دعائیں جو ائمہ علیہ السلام کے ساتھ منقول ہیں، تو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ساعد ہے. یعنی کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب کوئی روشنی آئینے پر چمکتی ہے تو پھر اس کا جو بازتاب ہوتا ہے، جو اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے، وہ بھی کریٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح جب قرآن مجید کی روشنی اوپر سے نیچے آتی ہے، جب قرآن مجید نازل ہوتا ہے اور ان مطہر قلوب پہ، ان طیب و طاہر قلوب پر یہ قرآن کی روشنی چمکتی ہے، تو جو اس کا انعکاس ہوتا ہے وہ یہ دعائیں ہیں. اسی لیے جتنا ہو سکتا ہے ہمیں اپنے فاصلے کو ان دعاؤں سے کمتر کرنا چاہیے. تو اب جب ہم نے پروردگار متعال کی اس معرفت کو حاصل کیا اور ہم نے پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کیا کہ انت الہی اوسع فضلا واعظم حلما من ان تقایسنی بفعلی و خطیئتی، تو اب جو جھجک تھی، جو ایک قسم کی تشویش تھی کہ پتہ نہیں ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں جب اپنے گناہوں کا اقرار کریں، جب معافی مانگے پروردگار متعال سے، تو قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اب جب ہمیں پتا چلا کہ یہ تو مقایسے کے لیول پر آتا ہی نہیں ہے معاملہ، یعنی وہاں تک پہنچتا ہی نہیں جہاں پر پروردگار متعال ہمیں ہمارے اعمال کے ساتھ مقایسہ کریں. اب آپ دیکھیں دعا کی انجینئرنگ کتنی پرفیکٹ ہے. بہترین طلب مغفرت کا اسی جملے کے بعد سینس بنتا ہے. یعنی اس کے بعد جب انسان کے دل میں ایک راحتی محسوس ہوتی تو کہتا ہے کہ اب میں پروردگار متعال سے معافی مانگوں. تو اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ فالعاف العاف العاف، پروردگارہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، اے عظیم، اے حلیم، سیدی سیدی سیدی، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا. اور اس کے بعد اب جو مرحلہ ہے دعا کا، وہ دو عروج کے بیچ کا ایک مرحلہ ہے جس میں امام علیہ السلام بہترین دعائیں پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اب کبھی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ افطار کے وقت میں کون سی دعائیں پروردگار متعال سے طلب کروں، یا حتیٰ بہت سی دفعہ شب قدر میں مختلف دعاؤں کے مانگنے کے وقت ہماری زبانیں اس بات سے قاصر ہوتی ہیں کہ ہم ان دعاؤں کو پروردگار متعال کے بارگاہ میں طلب کر سکیں کہ جو واقعاً ہماری دلوں کی دعائیں. تو یہ جو دعائیں اب پڑھی جا رہی ہیں، جن کا امام علیہ السلام نے ذکر کیا دعا میں، دعا بحمزہ سمالی میں، ان کو اگر ہم یاد کر لیں تو یہ جامع ترین اور کامل ترین دعائیں ہیں جو پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کی جا سکتی ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے جو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار متعال کے سامنے حاجتوں کو بیان کرنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ آبزرو کریں، اس کا بھی آپ مشاہدہ کریں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم اشغلنا بذکرک، پروردگارہ ہمیں، اچھا صرف اپنے لیے دعا نہیں فرما رہے، سب کے لیے دعا فرما رہے، پروردگارہ ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ مشغول کر دے، پروردگارہ ہمیں اپنی یاد میں مصروف کر دے. ایسا نہیں کہ ہم ایک لسٹ بنا کر دیکھیں کہ دن میں ہمیں کن چیزوں کی یاد آتی ہے اور کتنی دفعہ ہم پروردگار متعال کو یاد کرتے ہیں. دیکھیں ہم ایک نعمت کے ذریعے دوسرے نعمت کو پہچاننے میں مصروف ہوتے ہیں. پہلے ہمیں پروردگار متعال چلنے کی طاقت دیتا ہے، جب ہم چلنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں سائیکل چاہیے ہوتی ہے، سائیکل کے بعد پھر ہمیں موٹر سائیکل چاہیے ہوتی ہے، جب موٹر سائیکل کی نعمت مل جاتی ہے پھر ہمیں گاڑی کی نعمت چاہیے ہوتی ہے، پھر یعنی ہم ایک کے بعد دوسری نعمتوں کی پہچان حاصل کرتے رہتے ہیں. لیکن لفظ پر غور فرمائیے گا، نعمتوں کو دینے والے کی پہچان کی نوبت آتی ہی نہیں ہے. درست ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. پروردگارہ تو ہمیں اپنی یاد میں مصروف رکھ، تو اپنے یاد میں ہمیں مشغول رکھ کہ جب بھی کوئی نعمت ہمیں حاصل ہو سب سے پہلے ہمیں تیری یاد آئے، اس سے پہلے کہ اب ہم دوسرے نعمت کی خواہش کریں. اللہم اشغلنا بذکرک واعذنا من سخطک، پروردگارہ ہمیں اپنی ناراضگی سے
دور رکھ، اگرچہ کہ تو ناراض بھی ہوتا ہے تو ہم سے حلم کے ساتھ رفتار کرتا ہے اور حلم کے ذریعے ہماری تربیت کرتا ہے، لیکن کبھی نہیں پتا اگر ہمارے حالات اتنے ہی برے ہو جائیں کہ تیری یہ ناراضگی اور سخت ہمارے پوری طرح شامل حال ہو جائیں، تو اب دیکھیں آپ کہ کتنی بدبختی ہے کہ اس ٹیمپرری دنیا میں جو لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کس ہدف کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اتنے جرم و جنایت انجام دیتے ہیں کہ ان کے بخشش کا راستہ ہی پورا بند ہو جاتا ہے۔ یہی تو سب سے بڑا عذاب ہے انسان پر۔ پروردگارہ ہمارے ساتھ ایسا پیش نہ ہے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ عَذَابِكَ، پروردگارہ اپنے عذاب سے ہمیں پناہ دے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی اپنے آپ کو عذاب سے امان میں محسوس نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ امان کی طلب پروردگار متعال سے کرتا رہتا ہے کہ پروردگارہ مجھے اپنے عذاب سے امان دے۔ وَارْزُقْنَا مِن مَوَاهِبِكَ، پروردگارہ اپنی پسندیدہ عطاؤں کو ہماری روزی قرار دے۔ بہترین رزق و روزی، ہمیں کیا پتا ہم تجھ سے کیا مانگے، تو اپنی پسندیدہ ترین عطاؤں کو، بہترین عطاؤں کو ہمارے رزق اور روزی میں قرار دے۔ وَأَنْعِمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ، پروردگارہ اپنے فضل اور کرم سے اپنی نعمتوں کو ہم پر فراواں فرما دے۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ وَارْزُقْنَا حَجَّ بَيْتِكَ، پروردگارہ تیرے بیت اللہ الحرام کے حج کو ہمارے رزق اور روزی میں قرار دے۔ وزیارت قبر نبیک، پروردگارہ اپنے نبی کے قبر کی زیارت کو ہمارے رزق میں قرار دے۔ عزیزان گرامی، یہ کعبہ جو ہے وہ ایک خاص سادگی سے بنا ہوا ہے، لیکن عجیب ہیبت اور عظمت اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی تمام انبیاء اور ارواح مطہرہ کی یہاں پر طواف اور عبادت کرنے کی خواہش رہی، اور وہ شخص جو توانائی رکھتا ہو اور اس پر حج واجب ہو چکا ہو، اگر وہ حج پہ نہ جائے تو اس کی مذمت میں بہت خطرناک الفاظ میں، بہت شدید الفاظ میں احادیث آئی ہیں۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم پر حج واجب ہو لیکن ہم حج پر نہ جائیں، اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اور اگر واقعاً ہم خلوص نیت سے حج پہ جائیں، حج پہ بھی جانے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں عجیب و غریب نیتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، کیونکہ اب ظاہر ایک مہنگا عمل ہے اور کافی اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو انسان کے دل میں اللہ نہ کرے کہ کوئی تکبر کی صورتحال آ جائے اور پھر وہ واپس آ کے لوگوں کو یہ جتائے کہ دیکھو میں حج پہ جا کے واپس آئی۔ یہ وہ عجیب و غریب باتیں جن کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ سے نزدیک ہونے کے۔ جب تک ان الفاظ سے، ان عبارات سے ہم اپنے دل کو غسل نہیں دیں گے بار بار، تب تک یہ آلودگیاں ہمارے دل پر بیٹھتی رہیں گی اور ہمارا ہر اچھا کام خدا نہ خواستہ ایک غلط سمت میں آگے بڑھ جائے گا۔ بہرحال انک قریب مجیب، پروردگارہ تو قریب ہے، تو نزدیک ہے، تو ہمارے شہرگ گردن سے ہم سے زیادہ قریب ہے، اور تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہم اپنے دعا کے اس مطالعے کے سیشن کو روکتے ہیں، اس کے بعد بھی مزید دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے خیال میں اگلی ریکارڈنگ یا اگلی 2 ریکارڈنگ میں یہی دعائیں پروردگار متعال کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک نیا عروج اور ایک نیا باب دعائے ابو حمزہ سمالی میں کھلے گا، جس میں موت کی یاد ہے، عجیب غریب باتیں ہیں۔ بس یہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری فرصتیں خالی ہوں دوسری چیزوں سے، دوسرے کلمات سے، تاکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے کلمات پر توجہ دے سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔